بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ پارہ 23 سورہ صاد رکوع 3 آیت نمبر 30 تا 33۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ کا بیان ہے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں مصروف تھے اور ایسے مشغول اور مصروف ہو گئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں متنبہ ہو کر سلیمان علیہ السلام نے تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا، اور وجہ بھی اظہر ہے کہ یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا۔ یہ تفسیر متعدد ائمہ تفاسیر سے منقول ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور تائید میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے، جو علامہ جلال الدین سیوطی نے معجم طبرانی میں اور اسماعیلی وغیرہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق قال قطعا الی آخر الحدیث۔ لیکن اس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ گھوڑے تو اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے، اس طرح ضائع کرنا، ذبح کرنا، اور یہ ایک نبی کی شان کے موافق معلوم نہیں ہوتی۔ جواب بھی ظاہر ہے کہ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، جیسا کہ ہمارے شریعت محمدی میں گائے، بکری وغیرہ کی قربانی جائز ہے۔ ایک اور تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جو جہاد کے لیے تیار کی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ کر انتہائی مسرور ہوا، خوش ہوا، اور فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت ہے، تعلق ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے پروردگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے یہ گھوڑے تیار ہوئے تھے، تو اتنے میں گھوڑوں کی وہ جماعت جو تھی سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں سے روپوش ہو گئی، غائب ہو گئی۔ پھر حکم دیا دوبارہ سامنے لایا جائے۔ جب دوبارہ سامنے لائے تو پنڈلیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس تفسیر کے مطابق عن ذکر ربی میں عنی سببیہ ہے، اور توارت کے ضمیر گھوڑوں ہی کی طرف راجع ہے، اور مسحن سے مراد کاٹنا نہیں ہے، بلکہ محبت سے ہاتھ پھیرنا مراد ہے۔ حافظ ابن جریر طبری اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن پہلی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، جس کے حوالے سے حدیث مرفوع موجود ہے۔ بعض مفسرین نے نماز قضا ہونے کی صورت میں سورج کا دوبارہ لوٹانا منقول ہے بعض لوگوں سے، بعض مفسرین سے، اور یہ حضرات ردوہا کی ضمیر شمس کی طرف راجع ہے، مؤنث سماعی ہے۔ لیکن محققین، مفسرین، مثلا علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور دیگر محتاط مفسرین اس قصہ کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ بہرحال واقعہ مذکورہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزا دینے کے لیے اسے کسی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے، اور صوفیاء کی اصطلاح میں اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شامی چادر ہدیہ پیش کی،
جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر پر نماز پڑھی اور واپس آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس نقش و نگار پر میری نگاہ پڑ گئی، تو قریب تھا کہ یہ نقش و نگار جو تھا مجھے فتنے میں ڈال دے۔ قذافی احکام القرآن بحوالے موطئ امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے جو دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مملکت کے سربراہ، ذمہ دار یا کوئی افسر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت شعبوں کو فعال رکھے اور بذات خود اس کی نگرانی کرے، ماتحتوں پر مت چھوڑے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ موقت عبادت میں کسی دوسرے عبادت کا میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا واقعہ مذکورہ میں گھوڑوں کا معائنہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن نماز کے وقت یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اس غلطی کا احساس ہوا کہ نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، تو پھر اس نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، ذبح تو نہیں، پنڈلیاں کاٹ دی۔ اور اس کی ایک اور مثال، نماز جمعہ کے اذان کے بعد خرید و فروخت اور اس میں مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خرید و فروخت تو ٹھیک ہے، لیکن نماز جمعہ کے تیاری کی وجہ سے درست نہیں ہے، لہٰذا جب جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نادیتم الی الصلاۃ، تو پھر آپ کو بیع و شراء، خرید و فروخت جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ، اور ہم نے عطا کیا لداؤد، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا، نعم العبد افعال مدح میں سے ہے، نعم العبد، کیسا اچھا بندہ تھا، کیسا اچھا بندہ تھا، انہو، بے شک وہ، سلیمان علیہ السلام کو ضمیر راجع ہے، اواب، رجوع کرنے والا تھا، اذ عرض علیہ، جب پیش کی گئی، علیہ اے سلیمان علیہ السلام پر، ان کے سامنے، علیہ اس کے سامنے، بالعشی، پچھلے پہر، الصافنات الجیاد، عمدہ اصیل گھوڑے، الصافنات الجیاد، عمدہ اور اصیل گھوڑے، فقال، پس اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے ترجیح دی ہے مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد پر، حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج چھپ گیا، بالحجاب، پردے میں، ردوہا، لٹا لاؤ ان کو، علیہ، میرے پاس، فتفقا، پس لگا، مسحن، تلوار پیرنے کا، بالسوق، پنڈلیوں، والآناق، اور گردنوں پر، یعنی ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پیر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔